بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی فضیلتیں۔ رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک جب آتا ہے تو سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ رمضان میں ہر رات اور دن میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے شب روز میں یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ رمضان میں روزہ دار کی منہ کی بدبو رب کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہو کر جنت میں جائیں گے۔ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ رمضان میں روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت اس کو ملتی ہے اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تب ملے گی۔ رمضان مبارک رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزے دار کا سونا عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اور تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ رمضان میں باکثرت جہنمیوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ رمضان کے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ رمضان مبارک میں بندے کی دعائیں باکثرت قبول ہوتی ہیں۔ رمضان اتنا پیارا مہینہ ہے، اگر امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو وہ ضرور تمنا کریں گے کہ سارا سال رمضان ہی رہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ کی نمازیں زیادہ ہو جاتی، آپ دعا میں گڑ گڑانے لگتے اور آپ پر خوف طاری ہوتا۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، جتنی نیکیاں بٹورنا چاہو بٹور لو۔ رمضان میں خوب قرآن پاک پڑھو، خوب عبادت کرو۔ رمضان میں خوب نماز پڑھو، استغفار کرو، درود پڑھو اور گناہ سے بچو۔ جہاد کرو، غنیمت پاؤ گے، روزہ رکھو، صحت پاؤ گے، صفا کرو، مالدار ہو جاؤ گے۔ لوگ ہمیشہ نیکی پر رہیں گے جب تک وہ جلد افطار کیا کریں گے۔ دین اسلام ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ روزہ جلدی کھولا کریں گے، کیونکہ یہود اور نصارہ روزہ کھولنے میں دیر کیا کرتے ہیں۔ سحری کھایا کرو، اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری کھانے میں برکت ہے، اسے نہ چھوڑو، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو، کیونکہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے انسان جہنم سے تحفظ حاصل کر لیتا ہے۔ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا، وہ بخش دیا جاتا ہے۔ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی ہر رات اور دن میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے شب روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جنت کا ایک دروازہ صرف روزہ دار کے لیے مخصوص ہوگا، اسے روزہ دار کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطار کروایا تو اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ ثواب روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اپنے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھے، وہ بخش دیا جاتا ہے۔ رمضان کی ہر رات اور دن میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں۔ رمضان میں ہر مسلمان کے لیے شب روز ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔
رمضان کے مہینے میں روزانہ اللہ پاک روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی۔ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی اپنے رب سے باتیں کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم پڑھے۔ لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر سال اعتکاف کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور ہر سال وہ اس عظیم سعادت کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک روزہ دار کے پاس جب تک کچھ کھایا جائے تو جب تک لوگ کھا کر فارغ نہ ہو جائیں تب تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم مسلمان کے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی ہم سحری کرتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ سحری کی طرح افطاری بھی ایک سنت اور عبادت کا عمل ہے جس میں برکتیں اور رحمتیں رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت میں بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت دعائیں قبول کرتا ہے اور جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے، اس لیے اس اہم وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطار کے وقت اپنے اہل و عیال کو لے کر دعا کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے اس کے روزہ کھولنے کے وقت ایک مقبول دعا ہوتی ہے جو رد نہیں ہوتی۔ پیارے ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔